السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم اپنے اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے ڈیل کارنیگی کی جو یہ کتاب تھی ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، اس کا آغاز کیا تھا اور آج اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے۔ تھوڑا سا جو فرق ہمارا اس ڈسکشن کے اندر آیا ہے، فرسٹ آف آل میں آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے یہ میری لاسٹ ویڈیو دیکھی اور اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دیا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ بہت کنسٹرکٹیو فیڈ بیک تھا، بہت ساری ایسی چیزیں جن کا شاید خیال میں نے نہیں کیا تھا، آپ نے اس کی طرف نشاندہی کی اور بہت ساری چیزیں ہم نے ان میں امپروو کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے کو ایسے ہی آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اگلی ایپیسوڈز بھی پسند آئیں گی۔ ڈیل کارنیگی کی یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ 1948 میں 1948 میں پہلی مرتبہ پبلش ہوئی تھی UK میں، اور اب تک اس کی ملینز آف کاپیز جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ سیل ہو چکی ہیں، اور دنیا میں بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اس نے پازیٹیو اثرات چھوڑے ہیں، اور آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اس کتاب کی گائیڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنی زندگی کو بہتر کیا۔ اس کتاب کے پہلے چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے لیو ان ڈے ٹائٹ کمپارٹمنٹس۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائٹل ہے ڈیل کارنیگی کا، کیونکہ یہ جو کانسیپٹ ہے ڈے ٹائپ کمپارٹمنٹ کا، یہ آ رہا ہے پیسنجر ویسلز کی طرف سے۔ اگر آپ لوگوں نے ٹائٹینک نامی مووی دیکھی ہوگی تو اس مووی کے اندر آپ نے ایک پانی کا جہاز دیکھا ہوگا، اور اس پانی کے جہاز کے اندر جو چیز آپ نے ایک نوٹس کی ہوگی وہ یہ کہ جب ایک کمپارٹمنٹ نیچے انجن روم کا ڈیمیج ہو رہا تھا تو اس کا جو لوڈ ہے، جو پانی اس میں آ رہا تھا، وہ جا رہا تھا دوسرے روم میں، اور وہ دوسرے روم کو ڈیمیج کر رہا تھا، اور پھر دوسرے روم کا تیسرے روم میں، اور تیسرے روم کا چوتھے روم میں جا رہا تھا، اور وہ ڈیمیج کیے جا رہا تھا۔ تو وہاں سے یہ کانسیپٹ ایک بلٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیسنجر ویسلز ہیں، وہ ان کے جو انجن رومز ہیں وہ واٹر ٹائٹ ہونے چاہیے، کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک کمپارٹمنٹ ڈیمیج ہو جائے تو اس کا جو ڈیمیج ہے وہ دوسرے کمپارٹمنٹ، تیسرے کمپارٹمنٹ اور چوتھے کمپارٹمنٹ کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کی جو اگزامپل ہے، یہ زندگی کے اوپر کس طریقے سے لاگو ہوتی ہے؟ آپ کی اور میری زندگی بنیادی طور پہ 3 کمپارٹمنٹس میں ہوتی ہے۔ ایک آپ کا آج ہوتا ہے جس کو آپ پریزنٹ کہتے ہیں، ایک آپ کا گزرا ہوا کل ہوتا ہے جس کو آپ پاسٹ کہتے ہیں، اور ایک آپ کا آنے والا کل ہوتا ہے جس کو آپ فیوچر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنا آج گزارنا کیسے چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آج میں 100% پروڈکٹیو ہونا چاہتے ہیں، یا اپنے آج میں آپ 0% پروڈکٹیو ہونا چاہتے ہیں؟ چوائس آپ کی ہے، چوائس آپ کی ہے۔ کوئی آپ کو پریشرائز نہیں کر رہا، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے اس کتاب میں اس پہ آپ یقین کر لیں، اس پہ آپ ایمان لے آئیں اور بالکل ویسا ہی مان لیں جیسا یہ کہا جا رہا ہے۔ بالکل یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ اس بات سے اختلاف کریں، آپ اس تھیوری سے اختلاف کریں اور آپ اس بات کو نہ مانیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آج کو کتنا پروڈکٹیو بنانا ہے۔ آپ کے آج کی پروڈکٹیوٹی کا انحصار ہوتا کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ کے آج کی پروڈکٹیوٹی کا انحصار ہوتا ہے آپ کی مائنڈ فلنس کے اوپر، کہ آپ کا دماغ آپ کے آج میں کتنا موجود ہے۔ آپ کا دماغ جتنا زیادہ آپ کے آج میں موجود ہوگا، آپ کا آج اتنا ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اپنے آج میں موجود کیوں نہیں ہے، اور کیا یہ ازمپشن ٹھیک ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے آج میں موجود نہیں ہے؟ سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ایک دن کی زندگی کا خود سے جائزہ لیجئے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا دماغ آپ کے آج میں کتنا موجود تھا۔ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے وہ ہمارے آج میں کیوں موجود نہیں ہوتا، یا پوری طریقے سے کیوں موجود نہیں ہوتا، یا جتنا موجود ہونا چاہیے اتنا موجود کیوں نہیں ہوتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم کیونکہ 3 کمپارٹمنٹس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دماغ یا تو ہمارے آج میں ہوتا ہے، یا ہمارے گزرے ہوئے کل میں ہوتا ہے، یا ہمارے آنے والے کل میں ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارا دماغ آج میں کم موجود ہے اور گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل میں زیادہ موجود ہے، تو یقیناً وہ آج کے اوپر وہ کنسنٹریشن نہیں دے سکے گا جو اس کو دینی چاہیے۔ اگر آپ کا ماضی کسی گوند کی طرح آپ کے ہاتھ سے چپکا ہوا رہ گیا ہے
اور مسلسل آپ کا دھیان اسی کی طرف ہے، تو آج کی طرف آپ کا دھیان کیسے آئے گا؟ میں کل امتحان میں فیل ہو گیا تھا، مجھے پاس ہو جانا چاہیے تھا، مجھے یہ کام ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کام ایسے کرنا چاہیے تھا، مجھے صبح وقت پہ اٹھنا چاہیے تھا، مجھے رات کو جلدی سونا چاہیے تھا، مجھے اس سے ایسے بات کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ ریلیشن شپ ایسے مینٹین کرنی چاہیے تھی، یہ ایسے نہیں مینٹین کرنی چاہیے تھی، اسے مجھ سے ایسے بات کرنی چاہیے تھی، اسے مجھ سے ایسے بیہیو کرنا چاہیے تھا، اسے یہ کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ سارے سوال ہر انسان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہوں گے کہ جن پہ آپ کے دماغ نے ریگریٹس کی پوٹلیاں تیار کر کے آپ کو دے دی ہوں گی، اور یہ پوٹلیاں آپ کیری کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہی پوٹلیوں کا وزن لے کے آپ اپنے آج میں موجود ہیں۔ کل کی ریگریٹس ہیں، گزر گیا ٹائم، جو نہیں ہے اس کا ریگریٹ، جو ہے اس کا ریگریٹ، جو ریسورسز نہیں تھی اس کا ریگریٹ، جو ملنا چاہیے تھا اس کا ریگریٹ، جو نہیں ملا اس کا ریگریٹ، بیہیویئرز کا ریگریٹ، رابطوں کا ریگریٹ، تعلقات کا ریگریٹ، ہر قسم کے ریگریٹس جو ہے وہ ہم اپنے جمع کرتے چلے جاتے ہیں، دشمنیاں پالتے ہیں، نفرتیں پالتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بولتے ہیں کہ جی میں بھلا نہیں سکتا، اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے میں اس کے ساتھ برا نہیں کروں گا لیکن بھلاؤں گا نہیں۔ اگر آپ بھلائیں گے نہیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو وہ ساری جو آپ کی اینگرنس ہے، جو اینزائٹی ہے، جو نفرت ہے، وہ آپ کیری فارورڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کے آج میں موجود ہے، اور وہ آپ کے آج کے اوپر ایک برڈن بن جائے گی، آپ کا دھیان ہمیشہ بانٹتی رہے گی۔ آپ جو فوکس آپ کو آج میں کرنا ہے وہ فوکس آپ آج میں نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا کل کا برڈن آپ کے آج کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے۔ تو سوچئے ایک مرتبہ کہ وہ کل جس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اچھا تھا، برا تھا، جیسا بھی تھا، اس کا اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کل چلا گیا، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا آج ہے، اس کو آپ بہتر کیجئے، اپنے کل کا برڈن اپنے آج کے اوپر نہ پڑنے دیجئے۔ دوسری چیز ہے آپ کا فیوچر۔ ہمارا یا تو دماغ اپنے گزرے ہوئے کل میں پھنسا ہوا ہے، یا ہمارا دماغ آنے والے کل میں پھنسا ہوا ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے اپنے آج کی جو لذتیں ہیں، اپنے آج کا جو مزہ ہے، اپنے آج کی جو انرجی ہے وہ ہم لوز کر رہے ہیں۔ فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے کہ کل کیا ہوگا، کل میرے پاس کیا ایجوکیشن ہوگی، کل میرے پاس کیا نوکری ہوگی، کل میرے پاس گھر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں سوچ کے آج کل کے زمانے میں اسپیشلی اگر آپ دیکھیں، کووڈ-19 کا زمانہ ہے، پینڈیمک ہے، دنیا بند پڑی ہوئی ہے، اکنامیز جو ہیں وہ ان کی حالت خراب ہے، کمپنیز بند ہو رہی ہیں، لوگوں کے بجٹس کٹ ہو گئے ہیں، سیلریز کٹ ہو گئی ہیں، ڈاؤن فال ہے، برا حال ہے۔ دماغ آپ کا سارا فیوچر کی طرف لگا ہوا ہے۔ جب دماغ فیوچر کی طرف لگ جائے گا اور انزائٹی کی حد تک لگ جائے گا، اس حد تک لگ جائے گا کہ وہ صرف آپ کی فیوچر کی کیئر کی بات نہیں ہوگی، فیوچر کی پلاننگ کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس فیوچر کی وریز کا جو برڈن ہے وہ آپ کے شولڈرز کے اوپر آ جائے گا، تو وہ آپ کو اتنا اوور برڈن کر دے گا کہ آپ اپنی پرفارمنس آج میں نہیں دے سکیں گے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر سوال یہ کریں گے کہ کیا فیوچر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں؟ کیا وہ ریئلسٹک پرابلمز نہیں ہیں؟ کیا حالات خراب نہیں ہیں؟ کیا ہمیں مسائل نہیں ہیں؟ جناب بالکل آپ کے مسائل ہیں، بالکل وہ ساری ریالٹیز ہیں، لیکن ریالٹیز کو ایکسپٹ کرنا سیکھیے۔ بہت ساری ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں رہے گی تو نہیں رہے گی، یہ ریالٹی اگر ہے تو ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا سیکھیے۔ اگر آپ کل میں زندہ نہیں ہوں گے تو ایکسپٹ کرنا سیکھیے، یہ ریالٹی ہے، ہر انسان نے مرنا ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہاں پر 1000 سال کی زندگی لے کے نہیں آیا۔ آپ نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، تو وہ جو ریالٹی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیجئے۔ the moment you will accept that reality، وہ جو اس کی انزائٹی ہے وہ آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اس انزائٹی سے، اس پریشر سے، کہ جس پریشر کی، جس انزائٹی کی وجہ سے آپ کا مینٹل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور مینٹل بریک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کا فزیکل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ پیر پھول رہے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اور آپ کا دماغ کبھی ادھر جمپ کرتا ہے، کبھی ادھر جمپ کرتا ہے، اور اپنے آج میں موجود نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے
آپ نے اپنا آج تباہ کر لینا ہے۔ اگر آپ ان وریث سے اپنے تھوڑی دیر کے لیے پیچھا چھڑا لیں گے تو آج میں آپ کا دماغ موجود ہوگا، اور یقین جانیے آپ کا آج بھی بہتر ہو جائے گا، اور آنے والے کل کے لیے آپ لاکھ درجے بہتر پلاننگ کر سکیں گے، اور آپ کی اس بہتر پلاننگ کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا آنے والا کل بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور آپ کو اس بات پہ یقین بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، اور آخر میں آ کے آپ نے توکل کرنا ہے اللہ کے اوپر کہ آنے والا دن آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ اگر یہ پازیٹیوٹی آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کے آنے والے دن کو آپ کے لیے پازیٹیو نہیں کر سکتی۔ آپ نے کرنا ہے پازیٹیوٹی کا آغاز۔ تو یہی خلاصہ ہے اس چیپٹر کا کہ آپ ڈے ٹائٹ کمپارٹمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری اپنی پریشانیاں بھول جائیں گے، اپنے آنے والے کل کی پریشانیاں آپ کے اوپر نہیں ہوں گی، بالکل ہوں گی، لیکن آپ کے کنٹرول میں ہوں گی۔ اپنے ماضی میں جن ریگریٹس آپ کے ساتھ کیری فارورڈ ہو رہی ہیں، کوشش کریں کہ ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے جائیں، نفرتوں کو ختم کرتے چلے جائیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنی کمیوں کو خدا کی رضا سمجھ کے قبول کر لیجئے، اپنے آنے والی کل کی انزائٹی کو توکل کے حوالے کر دیجئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو آپ کے اوپر آنے والے کل کا اور پرانے کل کا جو پریشر تھا وہ کم ہو جائے گا، اور نتیجتاً آپ کی پوری انرجی آپ کے آج میں لگے گی۔ آج کو انجوائے کیجئے، یہی زندگی ہے۔ آج آپ زندہ ہیں، کل کس نے دیکھا ہے؟ کل کون زندہ ہے کون زندہ نہیں ہے کسی کو نہیں پتا۔ آج کو پوری طریقے سے، بھرپور طریقے سے جیے۔ آج کوشش کیجئے کہ آپ جو لوگ آپ کے ساتھ سراؤنڈنگ کے اندر موجود ہیں ان کے حقوق کو آپ پورا کریں، اپنے حقوق کو آپ پورا کریں، خوش رہیں، آپ کے چہرے کے اوپر ایک اسمائل ہونی چاہیے، آپ کی جو سیلف سیٹسفیکشن ہے وہ چہرے سے آپ کے نظر آنی چاہیے۔ یہی وہ موقع ہوگا کہ جب آنے والے کل کے لیے بھی آپ بہتر طور پہ پلاننگ کر سکیں گے۔ یہیں پر ہم اپنی آج کی قسط کا اختتام کرتے ہیں، اور اگلی قسط میں انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔